اب بدकिस्मती یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنا بھی سرمایہ آ رہا ہے اس سے زیادہ ہم باہر لے کے جا رہے ہیں. سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہے. سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو سرمایہ ہے وہ باہر جا رہا ہے. بینک انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ پراپرٹی کی طرف آ گئے ہیں. جو بھی ریئل اسٹیٹ کی پالیسی بنے کم از کم وہ 4-5 سال کے لیے نہیں بنے تو 9-10 سال کے لیے ایک پالیسی دے دیں کہ اس طرح ٹیکسز بڑھیں گے, اس طرح بزنس ہوگا, اس طرح لوگ چلیں گے, تاکہ لوگوں کا ایک ذہن ہو. ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو جا کے سمجھانا بھی چاہیے کہ کوئی بھی پالیسی لانگ رن ہوگی تو ہمارے لیے فائدہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز. ناظرین, ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ وابستہ جو اہم شخصیات ہیں ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فرینڈز بزنس گروپ کے صدر اور نیو لاہور پراپرٹیز کے سی او ارشد نجمی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشد نجمی صاحب کے ساتھ ہم نشست کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ان کی پیشہ ورانہ گفتگو کریں گے اور کچھ سوسائٹیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. جی میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کہ پچھلے 1.5-2 سال سے خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کافی نیچے چلا گیا ہے. ہم نے اکثر دیکھا مارکیٹ میں بہت سے ڈیلر, پراپرٹی ایجنٹس مایوس نظر ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام دوستوں کو سلام اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے. ریئل اسٹیٹ کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے اور اس سے بہت سے بزنس وابستہ ہیں. کچھ 60 اراؤنڈ فیکٹریز اس سے منسلک ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنا بھی سرمایہ آ رہا ہے اس سے زیادہ ہم باہر لے کے جا رہے ہیں. فلائی کابیک. سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہے. سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو سرمایہ ہے وہ باہر جا رہا ہے. دوسری اہم وجہ یہ کہ بینک انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ پراپرٹی کی طرف آ نہیں گئے. وہ ترجیح دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پیسے جمع کرا دیں, وہ ہم انٹرسٹ ملتا ہے, وہ ایزی انکم ہو گئی. اور باقی ہر بندے کا خواب ہے گھر بنانا, ہر بندے کا خواب ہونا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. جو بھی ریئل اسٹیٹ کی پالیسی بنے کم از کم وہ 4-5 سال کے لیے نہیں بنے تو 9-10 سال کے لیے ایک پالیسی دے دیں کہ اس طرح ٹیکسز بڑھیں گے, اس طرح بزنس ہوگا, اس طرح لوگ چلیں گے, تاکہ لوگوں کا ایک ذہن ہو اس میں انویسٹمنٹ کریں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہم مئی اور جون میں رونا شروع کر دیتے کہ ٹیکس لگنا ہے اور جولائی میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح لگا ہے. تو یہ مطلب یہ سمجھ گورنمنٹ کو بھی آنی چاہیے اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو جا کے سمجھانا بھی چاہیے کہ کوئی بھی پالیسی لانگ رن ہوگی تو ہمارے لیے فائدہ مند. جی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو پالیسی لانگ ٹرم ہوگی اس کا ہی فائدہ ہوگا. جو شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو نجمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال اتنی جو زبوں حالی کی کیفیت ہے تو اس سے نکلا کیسے جاتا ہے؟ بجٹ بھی آنے والا ہے, جون میں بجٹ آئے گا پہلے دوسرے ہفتے میں, تو آپ کیا سجیشن دیں گے اور اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اصل میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. جب تک ہمیں زر مبادلہ کے طور پہ باہر سے پیسہ نہیں آئے گا ہم نہیں نکل سکیں گے اس صورتحال سے. اور پیسے آنے کی واحد وجہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ہے. نہ تو ہمارا زر مبادلہ ہے, نہ ہم فیکٹریوں کے لیے باہر سے کوئی چیز. ہماری انرجی کرائسس اتنے زیادہ ہیں. صرف ایک ریئل اسٹیٹ ہے جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے اور ہمارا ملک بھی چلا سکتی تھی. ابھی آپ پچھلے دنوں کی خبر دیکھ لیں کہ ہم $1 ارب لینے کے لیے ترس رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں, اور اپنی $11 ارب کی پراپرٹی ہماری نکل آئی ہے دبئی پراپرٹی لیکس. صرف ایک ملک میں. اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے امیر پاکستان لگے گا. ساری پراپرٹی ہی باہر ہے. تو اتنا زرخیز سونے سے بھرا ہوا زرعی ملک تباہ کر دیا ہے پالیسیوں کی. ناظرین یہ نجمی صاحب بہت زبردست یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم $1 ارب کے لیے ترس رہے تھے, اور جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم بھی وہی ہیں جو پہلے بھی, تو جس طرح سے شہباز شریف صاحب بھاگتے رہے پوری دنیا میں $1 ارب کی امداد کے لیے, تو وہ بڑا ایک اس کا تو ٹھٹھا اور مذاق ہی بن گیا تھا. اور ابھی جو بتا رہے ہیں کہ ایک ملک میں یعنی UAE میں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ پراپرٹی جو ہے نا وہ پراپرٹی لیکس کے نام سے آئے اور نکلے, تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اس وقت DHA کے اندر خاص طور پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ DHA کے جو ایجنٹس ہیں, جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں, ان کو پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کا کام نہیں کرنا چاہیے.
کچھ کر رہے ہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، پورے پروجیکٹ بھی لے کے کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ڈی ایچ اے کا ڈیلر کیا پرائیویٹ سوسائٹی کو کام کرے یا نہ کرے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ پہلے میں تھوڑا سا پہلے والے سوال پہ بات کر دوں جی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بینک ریٹس جتنے کم کر سکے کرے تاکہ اس میں انویسٹمنٹ آئے. دوسرا یہ کہ ایف بی آر سے لے کے جتنے بھی محکمے انوالو ہیں اس میں ان کو فرینڈلی بنایا گیا. تیسرا یہ کہ ملک میں سیاسی استحکام لائیں تاکہ ہم سب لوگ اچھے روزگار کے لیے باہر جانے کی بجائے ادھر انویسٹمنٹ کریں, اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ باہر کی ہوئی ہے ان کو ہم کیسے راغب کریں, کوئی انسینٹو دیں, کوئی اوورسیز کے لیے اسپیشل کوٹا رکھے, ان کے لیے کوئی علیحدہ بلاک بنائے, ان کے لیے علیحدہ کوئی سٹی بنائے, ان کے لیے کچھ بھی کریں تاکہ لوگ راغب ہو کے ادھر آئے. دبئی دیکھ لیں, کوئی بھی ملک دنیا کا دیکھیں وہ باہر سے پیسہ منگوا رہا ہے, اور ہمارا بدقسمت ملک کہاں باہر جا رہا ہے. تو باقی آپ پرائیویٹ سوسائٹیز کی بات کریں, دیکھیں ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, ڈی ایچ اے ہمارا سلوگن ہے, ڈی ایچ اے ہمارا برانڈ ہے, ڈی ایچ اے میں ہم کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, لیکن پرائیویٹ سوسائٹیوں کو بھی ہم انگیج رکھیں گے اور کام کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے پچھلے دنوں ایک کوشش ہوئی تھی کہ بزنس کونسل, لیکن چلو ایک اٹیمپٹ تھی, نہیں پوری ہو سکی. اگلی بار اس سے ایسوسیشن کی طرف سے ایسوسیشن کی طرف سے آئی تھی, اور ایک بار ہو جائے گی پھر اگلی بار یہ ریفارمز ہوں گی. اصل میں پرائیویٹ ڈیولپر کو چیک کرنا, اس کا این او سی, زمین, لیگل پروسیجر, ساری چیزیں کرنے کے بعد کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے بلڈر اور ڈیولپر کو ہم نے انگیج نہیں کیا, اور اتنا ان کو کر دیا کہ 100 کنال کی بجائے انہوں نے 200 کنال بھیج دی, 200 کی بجائے 600 کنال بھیج دی. جگہ تھی نہیں, این او سی تھا نہیں, وہ چیک نہیں ہو سکا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کا پلیٹ فارم کہیں استعمال نہیں ہونا چاہیے وداؤٹ این او سی آف دی بزنس کونسل. اور اگر کہیں صدر سے لے کے کوئی بھی عہدیدار کہیں پہ جا کے پھیتا کاٹے, کسی کو اپنا فیس دینا چاہے تو وہ ایسوسیشن کے لیے فنڈ ریزنگ کرے, اس کے لیے پیسے مانگے کہ میری ایسوسیشن ہے, میں آپ کو اپنا دے رہا ہوں, تو جب میں آپ کو اپنا نام استعمال کرنے دے رہا ہوں تو پھر آپ کو میری ایسوسیشن کی ہیلپ کرنی پڑے گی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو ہم این او سی کے پیچھے گئے ہیں, ہم 1-2 سوسائٹیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, یا تو 200 سوسائٹیاں ہیں, سب سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں, سب ڈیولپر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو, لیکن ان کو ٹائپ کیا جائے, ان کے لیے ایک پیرامیٹر بنایا جائے اور اس سے ایس او پی کے باہر نہ جا سکے, اور یہ ایک ایسوسیشن کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ اگر اگلے والے وقت آئے تو ہم انگیج بھی کریں گے, این او سی سے لے کے ہر چیز کو چیک بھی کریں گے, اور پرائیویٹ ڈیولپرز کے ساتھ مل کے, ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے ایک اچھی ایسوسیشن کو آن گراؤنڈ نظر آئے گی آپ کو. پورے پاکستان میں یہ سب سے بڑی ایسوسیشن تھی اور ہے بھی, اور ڈی ایچ اے لاہور کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو ایک نظر سے دیکھا جاتا کہ یہ ڈی ایچ اے لاہور ہے, تو ہم اس برانڈ کو استعمال کریں گے, اس برانڈ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. لیکن پرائیویٹ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرے, لیکن جو ایسوسیشن کا نمائندہ ہو وہ تب تک نہیں کرے گا جب تک اس کی بزنس کونسل اس کو پرمیشن نہیں دے گی, این او سی سے لے کے ہر چیز چیک نہیں کرے گی, اور جب تک ہماری ایسوسیشن کے اکاؤنٹ میں, پرسنل اکاؤنٹ نہیں, ایسوسیشن کے اکاؤنٹ میں فنڈ نہیں آئے گے, کوئی عہدیدار کو پھیتا نہیں کاٹنا چاہیے. جی ناظرین, یہ نجوی صاحب نے بڑی انتہائی پروفیشنل اور بڑی پرفیکشن کے ساتھ یہ بات کی ہے بزنس کونسل والی, اور پرائیویٹ سوسائٹیوں کا جو بزنس کرنے کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے نا وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں بہت زبردست رائے ہے. نجوی صاحب ایک اور آخری سوال سمجھ لیجئے میری طرف سے, وہ یہ کہ پچھلے دنوں آپ کا جو فرینڈ بزنس گروپ ہے ان کی میٹنگ ہوئی تھی, کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ فرینڈ بزنس گروپ جو بہت فعال ہے ڈی ایچ اے کی جو بزنس پالیٹکس ہے اس کے اندر, اور یہ جو سال ہے الیکشن کا سال ہے, دسمبر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, 3 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ کی جو کور کمیٹی ہے فرینڈ بزنس گروپ کی جس کا پریزیڈنٹ ہے, اس میں اس کے اجلاس میں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ایسوسیشن کی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ انہوں نے اناؤنس کرنا تھا, مگر اناؤنس کرنے کے بجائے ہم نے یہ دیکھا کہ کہتے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو یہ فیصلے محفوظ کرنے والی باتیں جو ہے یہ تو ہم عدالتوں کا سنتے رہتے ہیں, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا, تو یہ آپ کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا, کہانی ہے کیا؟ میں ایک تو صحیح کر دوں کہ میں اب فرینڈ بزنس گروپ کا صدر نہیں ہوں,
अब सदर तारिक महमूद तारिक भट्टी साहब नए सदर हाँ जी, बने। नए जी सदर। जी जी, हाँ और चेयरमैन है हमारे जवेद शेख साहब। जी जी हमारी कोर कमेटी के अदरीस चैनल स्टेट वाले भाई हैं हमारे इंटरव्यू उन्होंने किए पिछले दिनों ना, मतलब मेरा और शाहिद साहब थे, शाहिद यकूब साहब। शाहिद यकूब साहब। जी जी तो शाहिद यकूब साहब और मैंने उनको बताया जो हमारे ये इस्तेहकाक है मेरे ग्रुप का, वो कहे इलेक्शन लड़ना है तो हमने लड़ना ही लड़ना है। लेकिन मेरे ग्रुप में एक ओपिनियन पाई जाती है, एक राय है सबकी कि हमने बुजुर्गों को मौका दिया, आर्मी ऑफिसर्स को दिया, बड़ों को दिया, फिर छोटों को दिया, सारा बर्डन भी खुद लिया, लोगों के इल्जामात भी सहे, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो करवाना चाहते हैं, हम शायद नहीं कर पा रहे। सही। इसलिए ग्रुप का ये फैसला आया कि हम अगर ये सब कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपना ही बंदा देना पड़ेगा। तो अपने बंदों में शाहिद यकूब साहब और मैं हूँ। हमने ग्रुप को सब कुछ बता दिया। मैं वक्त से पहले कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी इसी महीने में 25 तारीख या यकम को हमारे ग्रुप की मीटिंग है। उसमें इंशाल्लाह जो फैसला ग्रुप करेगा, मेरा ग्रुप बहुत, देखिए उसमें 2 सदर रह चुके हैं, एक चेयरमैन अभी मौजूद है, 2 जनरल सेक्रेटरी हैं साहब का, 4 नायब सदर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। मेरे ग्रुप में पूरी टीम्स हैं। वो जो फैसला इस बात में तो कोई शक नहीं है, इस बात में कोई बहस ही नहीं है कि आपके ग्रुप में इंटाई टैलेंटेड और तजर्बाकार लोग मौजूद हैं और ओहदेदार रहे हैं एसोसिएशन में बहुत ज्यादा है। एक चीज पे मेरे ग्रुप का स्टैंड है और पूरी तरह है कि फ्रेंड बिजनेस ग्रुप इस दफा सुधार के उम्मीदवार लाए और ये पक्का फैसला, ये पक्का फैसला है। उसकी वजह ये मैंने आपको बताई कि हमने सबको मौका दिया है। अब हमें एक बार आजमाए तो सही ना। अब हर बंदा कह देता है कि सब कहते हैं, सब ऐसे ही पहले इलेक्शन से कहते हैं। जब तक आप सबको देखेंगे नहीं, 5 उंगलियों में छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, इसलिए कि गिनने से पता चलेगा, अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा कि कौन है। लेफ्ट और राइट 2 हाथ है, आपका लेफ्ट हाथ तब पहचाना जाएगा जब राइट भी होगा। जी जी। तो हमें मौका मिलेगा तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जितनी एसोसिएशन हमारी है, जितने हमारे मोहतरम रहे हैं, उन्होंने अपने से कोशिश की होगी, कर रहे हैं वो। हम किसी की नाकामियों पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम अपनी एजेंडे पे कि हम क्या करना चाहते हैं उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम किसी को बुरा भला भी नहीं कहेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे और ये साबित कर देंगे कि हम दूसरों से मुख्तलिफ भी हैं, बेहतर भी हैं और डिलीवर भी करेंगे। जी बहुत जबरदस्त है। हम कह रहे हैं कि हम किसी की नाकामियों पे इलेक्शन नहीं करेंगे, हम अपने एजेंडे पे इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की और बड़ी जबरदस्त अपनी राय दी हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में, इलेक्शन के बारे में, और इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो ज़बो हाली की कैफियत उस पर भी अपनी राय दी और सजेशन भी दी कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो नाजरीन, हम इस तरह की नशस्तें गाहे बगाए वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ जो रियल एस्टेट सेक्टर की अहम शख्सियात हैं, पेशावर शख्सियात हैं, उनके साथ जारी रखेंगे और आपको उनके ख्यालात से मुस्तफ़ीद करवाते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अरशद नदवी साहब से मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।